السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 101 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ آیت نمبر 102 کو پڑھیں گے پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ تو اب تک ہم لوگوں نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، ان میں سب سے لمبی آیت ہے جو آج ہم اور آپ پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 102۔ یہ کل 9 لائنز کی آیت ہے، تو اسے اگر آج کمپلیٹ ہو گیا بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ 2 پارٹ میں پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی میری بہنیں، میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور کچھ بھی سیکھا ہے لیکن ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر کے سیکھیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں ثواب کے نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے جو لوگ بھی کچھ بھی سیکھے اس کا اجر آپ کو ملے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں، پہلا جو ابھی میں تلاوت نہیں کروں گی، لاسٹ میں تلاوت کروں گی کیونکہ لمبی آیت ہے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ وَاتَّبَعُوا، واو تا زبر وت، تا زبر تا، وت با زبر با، عین واو پیش عو، کیا ہے؟ عین واو پیش عو، عو عو، ایسا نکالنا ہے۔ تو یہ تو بالکل آرام سے آپ نکال لیں گے۔ وَاتَّبَعُوا، عو میں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن بہرحال کافی پریکٹس کے بعد، مشق کے بعد صحیح ہو جاتا ہے۔ تو خوب مشق کرے، جو بھی حرف آپ کا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا ہے اس کی خوب مشق کرے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ اگر آپ مشق کر رہے ہیں نہیں نکلتا تو آپ نے اس طریقے سے مشق کرنا ہے، عین واو پیش عو، عین واو پیش عو، ایسے مشق کرنا ہے خوب۔ تو وَاتَّبَعُوا، وَاتَّبَعُوا ہو گیا۔ عو میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ واو مدہ، واو ساکین آ گیا اور اس سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہو گیا، لہٰذا ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے آ جائیں گے، ما تتلوش، کیا پڑھیں گے؟ ما، الف خالی آ گیا اور اس سے پہلے زبر آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ الف مدہ ہو گیا، لہٰذا ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ما، 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 آگے تتلوش، تا تا زبر تت، جس لیٹر کے اوپر سکون آ جائے یعنی کہ جزم آ جائے، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو سائن ہے نا، یہ جو سمبل ہے یا نشان ہے، اسے کہتے ہیں سکون عربی میں، اور اردو میں کہا جاتا ہے اسے جزم۔ تو آپ کو جو بھی صحیح لگے آپ وہ کہہ لیں، جزم کہہ لیں یا سکون کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو یہ ایک علامت ہے، یہ جس لیٹر کے اوپر آ جاتا ہے، جس حرف کے اوپر آ جاتا ہے اس سے پیچھے والا حرف مل جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر تا پر آ گیا اور پیچھے والا حرف کیا ہے؟ پیچھے والا حرف کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حرف ہو، بیفور جو ہو، تو یہاں پر تا ہے تو تا کو تا سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ جزم ایک علامت ہے اور جزم کا کام ہے ملنا، تا سے تا مل گیا۔ تت، لام شین پیش، لوش، کیا پڑھیں گے؟ لوش۔ اس کے بعد شین زبر شا، چونکہ شین کے اوپر شد آ گیا، شد یعنی کہ تشدید آ گیا، کیا ہے یہ؟ تشدید۔ کیا بولتے اردو میں؟ تشدید، اور عربی میں شد۔ تو شد والے حرف کو، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار تو پیچھے والے حرف یعنی کہ بیفور جو لیٹر ہو اس سے ملائیں گے، تو لام کو
لام کو ملایا، لام شین پیش لوش، اور اس کے بعد ایک بار اسے بھی پڑھیں گے، یعنی کہ شین کے اوپر جو حرکت ہو اس کو پڑھیں گے ساتھ میں. تو شین زبر شا، لوش شا. کیا پڑھیں گے؟ لوش شا. آگے یا کھڑا زبر یا کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر آ گیا. کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ الف مدہ کے برابر ہے. تو یہاں پر کھینچ دیں گے. ما تتلو شیا، شیا شیا. شا کو جل ادا کر رہے لیکن یا کو ہم کھینچ رہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زبر ہے اور یہاں پر کھڑا زبر ہے. تو دونوں زبر ہی ہے لیکن کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور صرف زبر جو ہو اسے بالکل نہیں کھینچنا. تو لہٰذا اسے نہیں کھینچیں گے اور یہاں پر جو ہے کھڑا زبر اسے کھینچیں گے. آگے تو یا زیر تی. تو یہاں پر دیکھیں یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، یا مدہ ہو گیا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تی، نون پیش نو. اب پورا اگر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، شیاطین. اب یہ دیکھیں یہ جو طا حرف ہے نا یہ موٹا ادا کیا جاتا ہے. اب کیوں موٹا ادا کیا جاتا ہے؟ یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ جو حرف حروف مستعلیہ کے اندر آئے، استعلا کے معنی ہے موٹا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو موٹے پن کی صفت جس میں پائی جاتی ہے ان حرفوں کو کہا جاتا ہے حروف مستعلیہ. وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. تو جب بھی یہ آئے تو انہیں موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. تو طا بھی اسی میں سے ایک ہے تو طا کو بھی موٹا کر کے ادا کریں گے. اب دیکھیں بعض اوقات لوگ تا اور طا میں فرق نہیں رکھتے، تا کو بھی تا بولتے ہیں اور طا کو بھی تا بولتے ہیں. تو ان دونوں حرف میں فرق یہ ہے کہ تا کو باریک ادا کیا جاتا ہے اور اس کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے. اگر آپ طا کو باریک ادا کرنے لگے تو پھر طا حرف تا بن جائے گا، یہ حرف بن جائے گا. اور اگر تا کو موٹا کر کے ادا کریں گے تو یہ تا طا بن جائے گا. تو غلطی کیا ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا. اور اگر حرف چینج ہو گیا تو معنی بھی قرآن کا چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، بدل جائے گا، جو کہ غلط ہے. ایک حرف کی بھی ادھر ادھر ہونے سے معنی چینج ہو جاتا ہے، بعض اوقات معنی کفریہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، حرف کی ادائیگی صحیح سے کرنی چاہیے. حرف جس طریقے سے ادا ہوتا ہے یعنی کہ حرف کا جو مخرج بتایا گیا ہے، نکلنے کی جگہ بتائی گئی ہے، وہیں سے ہر حرف کو نکالنے کی مشق کرنی چاہیے. تو بہرحال جو حرف موٹا ہے وہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا. میں نے شارٹس ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے، کتنے حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کتنے حرف باریک پڑھے جاتے ہیں. تو شارٹس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو بہرحال یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا. نون کو پیش کی حرکت کے ساتھ پڑھ لیں گے. آگے عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا. تو عین کو نہیں کھینچنا، لا کو کھینچنا کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. عین کو ہم نکالیں گے عین، عین، عین. آگے ملکی سلیمان، میم لام پیش مل، کاف زیر کی، ملکی. سین پیش سو، لام یا زبر لئی. یہاں پر دیکھیں یا ساکین ہے اور یا ساکین سے پہلے زبر آ گیا. تو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین کا قاعدہ بن جاتا ہے، یعنی کہ نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے. دیکھیے یا مدہ اور یا لین میں کیا فرق ہے. یا مدہ ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زیر آنے سے، اور یا لین ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زبر آنے سے. یا مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، یا لین کو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں. یہ دو فرق ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں. دونوں میں یا ساکن آتا ہے لیکن فرق کیا ہے؟ ایک یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے گا اور ایک یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے گا، بس یہی فرق ہے. جب ایسا آ جائے تو آپ نے دھیان میں لانا ہے کہ یا ساکن کو کھینچ کے پڑھیں گے اور یا لین کو کیا کریں گے؟
نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. تو یا مدہ اور یا لین میں فرق سمجھ میں آ گیا. آگے میم کے اوپر پھر کھڑا زبر ہے, کھینچ دیں گے. ما اور نون کے اوپر یہاں چونکہ جیم علامت بنی ہوئی ہے, یہاں پر رکنا جائز ہے, تو یہاں پر آپ رک سکتے ہیں. یہاں پر جب آپ رکیں گے تو نون کے اوپر کیا لائیں گے؟ جزم لائیں گے, یعنی کہ سکون لائیں گے. تو آپ پوری دیکھیں لائن. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. پوری لائن کو اس طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایک بار اور دیکھ لیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ملک سلیمان, سلیمان, سلیمان. لئی کو جلد ادا کر رہے ہیں. اگر کوئی پڑھ دے سلیمان تو غلط ہو جائے گا, کیونکہ یائلین کو کیا بتایا گیا؟ نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے. نرمی کا بھی لفظ ہے اور جلدی کا بھی لفظ ہے, تو ان دونوں چیز کا خیال رکھنا ہے. سخت طریقے سے بھی نہیں ادا کرنا اور کھینچنا بھی نہیں ہے. آگے وَمَا كَفَرَ, واو زبر وا, میم الف زبر ما, تو الف خالی ہے, اس سے پہلے زبر آ گیا تو یہ الف مدہ ہو گیا, یہاں کھینچیں گے. اچھا, کفر, 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 یعنی کہ جلد ادا کرنا. تینوں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. بس ایک بات کا خیال رکھے کہ را کو موٹا ادا کرنا ہے, یعنی کہ اگر کوئی پڑھے کفر, کفر, یہ باریک ہوا. اگر کوئی پڑھے کفر, کفر, یہ موٹا ہوا. تو موٹا ہمیں نکالنا ہے. را کے بارے میں نے بتایا ہے کہ را کے اوپر کبھی بھی زبر یا پیش آ جائے اسے موٹا کر دے, اور زیر آ جائے را کے نیچے تو اسے باریک رکھنی ہے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ وَمَا كَفَرَ, وَمَا كَفَرَ. کھینچنا صرف ماں میں ہے, باقی سب کو جلد ادا کریں گے, واو کو بھی اور کفارہ کو بھی. آگے سلیمان, اسی طریقے سے جیسے یہاں ہم نے ادا کیا سلیمانہ. یہاں پر نو ہے, نون کے اوپر پیش آ گیا تو سین پیش سو, لام یا زبر لئی, یا لین ہو رہا, نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں. سلیمانو, ماں کو کھینچیں گے, کھڑا زبر ہے, نون کو جلد ادا کریں گے. ولیکن نش, ولا, وا زبر وا, لام کھڑا زبر لا, لام ہی کھینچیں گے, واو کو جلد پڑھیں گے. کاف کو جب نون سے ملائیں گے تو نون مشدد کا غنہ کریں گے. دھیان رہے جب بھی نون اور میم دو حرف ہے, دو حرف کو یاد رکھیں, نون اور میم, ان دونوں کے اوپر کبھی بھی تشدید آ جائے تو غنہ کرنا پڑتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا, یعنی کہ اپنی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر روکیں گے. جیسے کہ ولیکن, کن, یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ ہو رہا ہے غنہ. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں پر کچھ کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ لیں کمنٹس میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی. تو یہ جو ان ہو رہا ہے نا, یہ غنہ ہو رہا ہے. ولیکن غنہ کیا, اس کے بعد نون کو شین سے ملائیں گے, کیونکہ آگے جو آنے والا حرف شین ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے, تو اس نون کو اس سے شین سے ملا دیں گے, تو غنہ کے بعد فوراً شین سے ملائیں گے. ولیکن نش, سمجھ آ رہی؟ ولیکن نش, نش, نش. اس کے بعد شین زبر شا, یا کھڑا زبر یا, شیاطینی, شیاطین, شین زبر شا, تو کھڑا زبر تا, شیا, شین زبر شا, یا کھڑا زبر یا, شیا, تو یا زر تی. تو کو موٹا کر کے ادا کریں گے اور یا مدہ بھی کریں گے, کیونکہ یا ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا. تو شیاطین, نون زبر نا, شیاطین. آگے کفرو, کاف زبر کا, فا زبر فا, را وا پیش رو. یہاں آپ دیکھیں واو ساکن ہے, اس سے پہلے پیش آ گیا, تو یہ ہو گیا وا مدہ, لہٰذا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے.
کھینچیں گے، را کو موٹا رکھتے ہوئے کھینچیں گے، کفروا، رو رو ایسا. آگے یعلمون الناس، یا پیش یو جلد ادا کریں گے، عین لام زبر عل، لام زرلی، میم وا پیش مو، نون زبر نا. منہ جو ہے یہاں پر پھر واو مدہ کریں گے، واو ساکین ہے، اس سے پہلے پیش آ گیا. یعلمون، یہاں پر پھر نون کے اوپر شد آ گیا نا، تو نون مشدد کا غنہ کریں گے، جس طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں پر کیا تھا ولیکنہ میں. تو یعلمون الناس، یہاں پر کھینچنا کہاں ہے؟ منہ میں، واو مدہ ہو رہا ہے، نون کو نون سے ملا دیا اور غنہ کیا. یعلمون، اس کے بعد الف مدہ بھی ہو رہا ہے، تو ناس، پھر سین کو سین سے ملانا ہے، ناس السحر. پوری آیت کو دیکھیں، یہاں سے دیکھیں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہ جو ہاں ہے نا، اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، ہاں ہاں ہاں، اس طریقے سے. تو سحر، ٹھیک ہے، سین ہا زبر سح، اور را کو بھی سکون لائیں گے، سحر. آگے وما، وا زبر وا، میم الف مد زبر ما. اب مد آ گیا تو 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچنا ہے. اب آگے دیکھیں گے، وما ایک الگ لفظ ہو گیا اور انزلہ ایک الگ لفظ ہو گیا، ٹھیک ہے. حرف مد ما میں ہے اور انزلہ میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل. بتایا تھا کہ حرف مد پہلے کلمے میں ہو، پہلے لفظ میں ہو، اور حمزہ دوسرے کلمے میں یعنی کہ دوسرے لفظ میں ہو تو پھر وہ مد منفصل ہو جاتا ہے. 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے، تو یہاں پر بھی کھینچیں گے. وَمَا أُنزِلَ، حمزہ نون پیش ان، چونکہ یہاں پر نون ساکین ہے تو نون ساکین کے بعد کوئی نہ کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا، تو نون ساکین کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ حرف زا ہے. کیا ہے؟ زا. را کے بعد جو آتا ہے زا، وہ ہے زا. زا سختی کے ساتھ ادا کریں گے، زا. تو یہ جو حرف ہے یہ ہے حروف اخفا میں سے ایک. تو اب یہاں پر اخفا کریں گے. جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. اگر تنوین کے بعد ہوتا تب بھی ہم اخفا کرتے. تو دونوں چیز ہے، تنوین اور نون ساکن، ان دونوں کے بعد اگر حروف اخفا آئے تو ہمیں اخفا کرنا ہے. اب اخفا کسے کہتے ہیں وہ بھی بتا دوں، کیونکہ جو لوگ 1-2 ویڈیو دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا ان کو کوئی اخفا کیا ہوتا ہے، غنہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے میں ہر کلاس میں ان سب چیزوں کو واضح کرتی ہوں تاکہ جو نئے لوگ جڑ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے. جو پرانے میری بہنیں اور میرے بھائی سیکھ رہے ہیں تو ان کو یاد دہانی یعنی ذہن نشی ہوتے چلا جائے اور ذہن میں بالکل بیٹھ جائے کہ غنہ اخفا ہوتا کیا ہے. تو بہرحال اخفا کہتے ہیں ناک میں نون کی آواز کو چھپانے کو. خف کے معنی ہوتا ہے چھپانا، اسی سے بنا ہے اخفا. تو اپنے ناک میں ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں. کس طریقے سے؟ انزل، انزل. جب ہم اخفا کریں گے نا تو ہماری زبان جو ہے نا ہوا میں رہے گی، اوپر نیچے دائیں بائیں دانت میں یا تالو میں کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہوگی. جب اس طریقے سے آپ ادا کر رہے ہیں تو سمجھ جائے کہ آپ صحیح طریقے سے اخفا کر رہے ہیں. وَمَا أُنزِلَ، وَمَا
انزل، یہ ہے صحیح اخفا، تو انزل ہو گیا. علی الملکین، عین زبر ع جلد ادا کریں گے، لام لام زبر لل، علی الملکین، مالا کو تو جلد پڑھیں گے، زبر ہے. کئی میں بھی ہم جلدی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گئے یعنی کہ یا لین ہو گیا. تو یہاں پر ہم ادا کریں گے ملکینی ملکینی ملکینی. آگے ببابل، با زیر بی، با الف زبر با، تو یہاں با میں کھینچیں گے، بی کو جلد پڑھیں گے، با میں کھینچنا ہے. پھر بیلا، اس کو بھی جلد پڑھیں گے، تو کیا پڑھیں گے ببابل ببابل ببابل. سمجھ آ رہی کہاں کھینچ رہے؟ با میں کھینچ رہے. آگے ہاروت ہاروت، کہاں کھینچنا؟ ہاں میں اور رو میں. کیوں؟ کیونکہ ہاں میں الف مدہ ہو رہا ہے، الف خالی اور اس سے پہلے زبر آ گیا، لہٰذا الف مدہ ہو گیا. اور یہاں پر را واو پیش رو، یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا. اور تا زبر تا، ہاروت، را کو موٹا بھی رکھنا کیونکہ پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. آگے وماروت، کیا پڑھیں گے وماروت. ٹھیک ہے، تو پوری دیکھیں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت. پوری آیت کو ایک بار پھر دیکھیں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ جو تا ہے نا، یہاں پر تو بنا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اسٹاپ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جائز ہے رکنا. تو جب یہاں پر ہم رکیں گے نا، تو یہ جو تا ہے اس کو ہم پورا پڑھیں گے وماروت. بعض اوقات لوگ اسے ہا پڑھنے لگتے وماروح، تو نہیں، اس تا کو کہا جاتا ہے لمبی تا. کیا کہتے ہیں؟ لمبی تا. اور ایک تا آتا ہے جو کہ گول بنا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں یہ جو تا ہے نا، اسے کہتے ہیں گول تا اور اسے کہتے ہیں لمبی تا. تو جب بھی لمبی تا پر آپ وقف کریں یعنی کہ اسٹاپ ہو جائیں، یعنی کہ آپ رکیں، تو گول تا کو، لمبی تا کو پورا پڑھنا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم رکیں گے تو پڑھیں گے وماروت، ایسا پڑھیں گے. لیکن اگر فور ایگزامپل یہاں پر لمبی تا نہیں ہو کے یہ والی تا ہوتی تو ہم کس طرح رکتے؟ وماروح، ایسا پڑھتے، ہائے ساکینہ بنا دیتے. تو ہائے سے ساکینہ کب بنتا ہے؟ جب گول تا ہو. جب لمبی تا ہو تو ہائے ساکینہ نہیں بنائیں گے بلکہ لمبی تا کو پورا ادا کریں گے. اسے کہتے ہیں لمبی تا اور اسے کہتے ہیں گول تا. سمجھ آ گئی؟ اب نیچے والی لائن چلیں. یہاں دیکھیں وَمَا يُعَلِّمَانِ، کیا پڑھیں گے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ما میں الف مدہ کر رہے ہیں، الف خالی اس سے پہلے زبر آ گیا. آگے یا پیش یو، عین لام زبر عل، لام زیر لی، میم کھڑا زبر ما، نون زیر نی. یعلمانی، ما کو کھینچنا ہے، باقی کو جلدی پڑھنا ہے. یعلمانی، عین نکالیں گے، یعل 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 یعل. سمجھ آ رہی؟ خوب مشق کرے اگر ادا نہیں ہوتا. یعلمانی من احد احد احد، ہا سینے سے نکالیں گے بالکل، ہا ہا، احد حتی. اب یہاں پر دیکھیں دال کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر کی تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف کیا ہے؟ ہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار کریں گے. اظہار کا قاعدہ بنے گا، یعنی کہ نون کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہے، یعنی کہ یہاں پر بالکل سمپل طریقے سے پڑھ کر نکلنا ہے. تو یہاں پر کریں گے احدن
نون کی آواز کو ظاہر کرنا جو بولا جاتا ہے کہ اظہار کا قاعدہ آ گیا تو یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھ کے نکلیں گے. تو ظاہر کرنا مطلب پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نون پڑھ رہی ہیں. جیسے کہ احدن، دن، دن، یہ اینڈ میں نون آ رہی نا صاف اور کلیئر واضح طور پر، تو یہی اظہار ہو گیا. اب یہاں پر دیر نہیں لگانا. احدن حتی پڑھ کے جلد نکل جائیں گے. اگر کوئی پڑھے احدن حتی تو غلط ہو جائے گا، پھر یہ اظہار نہیں، یہ غنہ ہو گیا. تو ایسا نہیں کرنا، دیر نہیں لگانا، ٹھیک ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد 6 حرف ایسے ہیں جو آ جائے تو پھر آپ کو اظہار کرنا ہے. وہ 6 حرف کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حرف ایسے ہیں جو تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو اظہار یعنی کہ نون کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہوتا ہے، وہاں پر دیر لگانا یا رکنا نہیں ہوتا. آگے چلیں گے. حتی، تا کو کھینچ رہے، کھڑا زبر ہے. حتی کون سا ہا ہے؟ ہا نہیں بلکہ ہا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ حتی یقول، یا زبریہ، قاف وا پیش قو، یا کو جلد پڑھیں گے، قو میں کھینچیں گے کیونکہ وا ساکین ہے، اس سے پہلے پیش آ گیا. یقو، اور لا میں کھینچیں گے، لام الف زبر لا. یہاں پر دیکھیے حرف مد ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں دوسرے لفظ میں آ رہا، جیسے کہ یقولا ایک الگ لفظ ہے، انما ایک الگ لفظ ہے. اب حرف مد کے بعد حمزہ، یہ دیکھیں حمزہ جو ہے دوسرے لفظ میں آ گیا تو یہ ہو گیا مد منفصل. اگر حمزہ اسی لفظ کے ساتھ آتا تو مد متصل ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر ہم کھینچیں گے 3 سے 4 الف. یقولا انما، ان، کیا کیا ہم نے؟ نون مشدد کا غنہ کیا. آگے دیکھیں گے نما، ما میں پھر الف مدہ، الف خالی، اس سے پہلے زبر آ گیا تو انما ہو گیا. آگے تو سمجھ آگے، یہاں پر ہم نے مد منفصل کیا اور یہاں پر ہم نے نون مشدد کا غنہ کیا. آگے نحنو، نون ہا زبر نح، نح، نون پیش نو، نحنو، نحنو. آگے فتنتن، فا تا زیر فت، نون زبر نا، فتنہ. یہ دیکھیں تا کے اوپر جزم ہے نا تو ہماری آواز رک جائے گی. جب بھی جزم یا سکون حروف قلقلہ کے کوئی حرف کے اوپر آئے تب آواز ٹکرانی ہے، یعنی کہ ای کو ساؤنڈ نکالنا ہے. ادروائز اس کے علاوہ کوئی حرف ہے اس کے اوپر سکون ہے تو ہمیں سمپل ملانا ہے. تو یہاں پر ہم ملائیں گے فتنتم. اب یہاں دیکھیں فتنہ ہو گیا، تاکہ اوپر دو پیش کی تنوین آ گئی. اب تنوین آ گئی تو آگے آنے والا حرف کو دیکھیں گے کون سا ہے؟ فا ہے. یہ جو فا ہے حروف اخفا کے 15 حرف میں سے ایک ہے، لہٰذا یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ سمجھ کیسے آتی ہے کہ اخفا ہے یا غنہ کے حرف ہے یا ادغام کے حرف ہے یا اظہار کے حرف ہے؟ تو دیکھیے یہ جو سمجھ میں آنا اور نہ آنا نا، یہ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی. یہ جو نورانی قاعدہ جو میں پڑھا رہی ہوں نا، یا اگر آپ کے پاس قاعدہ کا کوئی بک ہے تو وہ آپ نے زبانی رٹ جانا ہے. جب تک آپ نہیں رٹیں گے نا تو پھر قرآن میں مشکل ہے، وہ زبانی یاد ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ حروف اخفا جو 15 ہے وہ آپ نے زبانی یاد ہونا چاہیے. قلقلہ کے جو 5 حرف ہے وہ زبانی یاد ہونا چاہیے. اچھا، اظہار کے جو 6 حرف ہے حروف حلقی وہ 6 حرف یاد ہونے چاہیے. ادغام کے جو حرف ہے یرملون وہ یاد ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جب تک زبانی یاد نہیں ہوگا آپ قاعدہ کو فالو نہیں کر پائیں گے. تو پہلے جائیں آپ، اگر آپ نئے ہیں چینل پر اور سیکھنا چاہتے تو پہلے آپ نے پورا نورانی قاعدہ کا جو سیریز میں نے ڈالا ہے 1 بائی 1 وہ آپ دیکھ کے پڑھیں اور یاد کر لیں. اس کے بعد قرآن میں اس کو فالو کریں. تو بہرحال یہاں پر تا کے اوپر دو پیش کی تنوین آ گئی اور آگے آنے والا حرف فا، تو یہاں پر اخفا کر لیں گے.
फितनतुन तुन तुन फला तकफुर, फला में अलिफ मद्दा, फा को जल पड़े, ला में खींच रहे अलिफ मद्दा, तकफुर क्या पढ़ेंगे, तकफुर, रा को मोटा करेंगे, तकफुर। आगे देखिए, फयतअल्लमूना, फा जबर फा, या जबर या, ता जबर ता, फयतअल्लमूना, अल्लमूना, मुंह में खींच रहे क्योंकि या वा मद्दा कर रहे, फयतअल्लमूना लमूना। आगे मिनहुमा, फिर यहाँ पर वही चीज़ का ख्याल रखना है, नून साकिन है और नून साकिन के बाद हर्फ हा आ गया तो यहाँ पर फिर इजहार करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था ना नून की आवाज़ को जाहिर, तो मिन हुमा ऐसा पढ़ना है, मिन हुमा, माँ में अलिफ मद्दा कर रहे हैं और मीन में क्या किया, इजहार किया। आगे देखें, मा युफर्रिकूना, माँ में अलिफ मद्दा, या पेश यू जल्द पढ़ेंगे, फा रा जबर फर, अब रा के नीचे देखे जेर आ गया तो इसे बारीक रखनी है, युफर्रिकूना, कू में वाव मद्दा करेंगे, वाव साकीन है उससे पहले पेश आ गया, कू नून जबरना, तो देखें फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून, तो रा को कैसे हमने बारीक रखी, अगर कोई यहाँ पर पढ़े युफर्रिकून तो गलत हो जाएगा, तो रा को यहाँ पर मोटा नहीं करना, रा के बारे में ध्यान में बिठा ले, जब भी जबर या पेश आए रा के ऊपर मोटा करेंगे, अगर ज़ेर आ जाए तो बारीक रखनी है। आगे बीही, बाजिर बी, हा खड़ी जिर ही को खींचेंगे, बीही बैनल मरई, बैनल, बा या जबर बई, या साकिन उससे पहले जबर आ गया, बई नून लाम जबर नल, बैनल, मीम और रा जबर मर, हमजा जेर ई, मरई, बैनल मरई, यहाँ पर रा को मोटा करना है क्योंकि रा साकीना से पहले जबर आ गया। फॉर एग्जाम्पल रा साकीना हो तो आपने समझ नहीं आएगी कि रा को मोटा करो या बारीक, तो कहीं पर भी रा साकीना हो यानी कि रा के ऊपर जज्म आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रा के ऊपर जज्म आ गया, तो इस रा को मोटा करना है या बारीक पढ़ना है, इसका फैसला इससे पहले वाले हर्फ के से होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रा साकीना है तो इसको मोटा करेंगे कब, जब मीम के ऊपर पेश या जबर आ जाए, अगर यहाँ पर मीम के नीचे जेर होता तो इस रा को हम बारीक करते, लेकिन यहाँ पर जबर है तो इस रा को मोटा करेंगे, समझ आ रही। तो राय मुशद्ददा और राय साकीना का भी बयान आपको नूरानी कायदे में मिल जाएगा कि कहाँ पर रा को मोटा पढ़ना है, कहाँ पर बारीक पढ़नी है। आगे हमजा जेर ई, मारो ई, आगे वज़ौजी, वाव जबर वा जल पढ़ेंगे, जौ को भी जल पढ़ेंगे, ये हो रहा है वावलीन का कायदा, वाव साकिन और उससे पहले जबर आ गया, ध्यान रहे या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन और वाव साकिन से पहले जबर हो तो वावलीन होता है, दोनों को नरमी के साथ जल्द अदा करते हैं। आगे जीम हाजिर जी, यहाँ पर अगर स्टॉप करेंगे तो हा के नीचे जो खड़ी जेर है वो हट जाएगी और यहाँ पर हम सुकून लाएंगे, तो हम पढ़ेंगे वज़ौजी, ठीक है। आगे देखें, वमा हुम, क्या पढ़ेंगे, वमा में क्या कर रहे हैं, वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर माँ में अलिफ मद्दा होगा, अलिफ खाली है और उससे पहले जबर आ गया तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो गया, लिहाजा खींचेंगे एक अलिफ की मिकदार के बाकदर, वमा हुम। अब यहाँ पर देखें ये मीम साकिन है ना, और मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया, क्या आ गया,
मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया तो यहाँ पर कौन सा होगा, इख्फाए शफवी होगा, कायदा इख्फाए शफवी। ठीक है, मीम साकिन के बाद कभी भी बा आ जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मीम साकिन है उसके बाद बा आ गया, तो मीम साकिन के भी कायदे हैं, 3 कायदे हैं, वो आपको नूरानी कायदे में मिल जाएगा। तो मीम साकिन के बाद बा आ जाने से इख्फाए शफवी का कायदा होता है, लिहाजा गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम करेंगे वमा हुम, गुन्ना करेंगे वमा हुम, वमा हुम बिज़ारिना, बाजिर भी ज़ौद अलिफ मद ज़बर ज़ौ, क्या होगा, ज़ौद अलिफ मद ज़बर ज़ौ। अब यहाँ पर देखें कि हर्फ मद है ना, हर्फ मद, ये जो है ना हर्फ मद है, और हर्फ मद के बाद वाले हर्फ के ऊपर क्या आ गया, शद आ गया, तो ये कौन सा मद हो गया, मद्दे लाजिम। क्या हो गया, मद्दे लाजिम। तो इसको खींच के पढ़ेंगे हर्फ मद के बाद वाले हर्फ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर आप हर्फ मद देख रहे हैं और उसके बाद वाले हर्फ के ऊपर जज्म या तशदीद आ जाए, जैसे कि यहाँ पर तशदीद आ गया, बाज़ जगह आप देखेंगे कि जज्म है यानी कि सुकून है, तो ये दोनों जो है ना मद्दे लाजिम के कायदे में आता है, और इसको एक से ज़ायद खींचकर पढ़ेंगे, इसे कहा जाता है मद। तो मद की 3 किस्में हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम, ये है मद्दे लाजिम। तो 3 से 4 अलिफ खींचेंगे और खींचते हुए रा में मिलाएंगे, कैसे, वमा हुम बिग़ारिना, ऐसा समझ आ रहा। री में जब मिलाएंगे या में, या साकिन है उससे पहले जेर है तो या मद्दा तो करेंगे, लेकिन रा को बारीक रखनी है क्योंकि रा के नीचे क्या आ गया, जेर आ गया, नून जबर ना। तो बौत को निकालेंगे, जबान का बगली किनारा जो है उससे, बिग़ारिना, वमा हुम बिग़ारिना, बिही बाजिर भी हा खड़ी ज़िर ही, बिही, मिन अहदिन, मीम नून ज़िर मिन, अहदिन, अहदिन, दाल के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे आगे आने वाला हर्फ को, आगे आने वाला हर्फ क्या है, हमज़ा है, तो यहाँ पर फिर इजहार करेंगे, अहदिन इल्ला, सिर्फ नून की आवाज़ को जाहिर करना है, देर बिल्कुल नहीं लगाना, अहदिन इल्ला, इल्ला में अलिफ मद्दा हो गया, इल्ला, बिइज़निल्लाह, बाजिर भी हमजा जाल ज़ेर इज़, बिइज़, नून लाम ज़ेर निल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़ेर ही, बिइज़निल्लाही। तो जब यहाँ स्टॉप करेंगे तो पढ़ेंगे बिइज़निल्लाह। अब यहाँ लफ्ज़ अल्लाह आ गया, तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम से पहले नून है और नून के नीचे ज़ेर है, तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम को बारीक रखना है। अगर मान लेते हैं नून के ऊपर ज़बर या पेश आता तो हम मोटा पढ़ते, जैसे कि निल्लाह, बलिल्लाह, नल्लाह, नुल्लाह, ऐसा पेश और ज़बर आ जाने से लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा हो जाता है, लेकिन ज़ेर आए तो बारीक पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, बिइज़निल्लाह, निल्ला, लौ, ऐसा नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। आगे वयतअल्लमूना, वाव ज़बर वा, या ज़बर या, ता ज़बर ता, आइन लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, मीम वाव पेश मुँह, मुँह में वाव मद्दा होगा, नून ज़बर ना, और कहीं पर नहीं खींचना। वयतअल्लमूना मा, अलिफ मद्दा, अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर, मा यज़ुर्रुहुम, यज़ुर्रुहुम, या ज़बर या, दौद रा पेश लूर, रा पेश रू, हामिम पेश हुम, ज़ुर्रुहुम, रा को मोटा रखना है। वला, वा ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ मद्दा करेंगे, यंफ़उहुम, या नून ज़बर यं, फा ज़बर फा, हा पे आइन पेश उ,
हा मीम पेश हुम, यंफउहुम, नून में क्या आ गया, सुकून आ गया, तो नून साकिन बन गया। अब नून साकिन के बाद हर्फ फा है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, ठीक है। यंफउहुम, फउहुम, वलक़द, वलक़द, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वाला, काफ दाल ज़बर क़द। अब यहाँ पर दाल के ऊपर सुकून आ गया और दाल हरूफ कलकला में से है। बताया था कि जब भी सुकून हर्फ कलकला वाले हर्फ के ऊपर आ जाए तो हमें आवाज़ को टकराकर इको साउंड या आवाज़ लौटती हुई मालूम हो, इस तरीके से पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, वलक़द, क़द, क़द, वलक़द, क़द। अगर कोई पढ़े वलक़द, वलक़द, कलकला नहीं हुआ, जो कि गलत है। तो आवाज़ दाल से, जब काफ दाल से टच होगा तो फिर आवाज़ वापस लौटती हुई आएगी आपकी तरफ, वलक़द, क़द, ऐसा। आगे अलिमू, आइन ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, मीम वा पेश मू, अलिमू, मुँह में वा मद्दा हो रहा है। आगे लामानिश, लामानिश, लाम जल पड़े, निश भी जल पड़े। तराहू, ता ज़बर ता, रा खड़ा ज़बर रा, तरा, रा को मोटा रख के खींचेंगे, तराहू, लमनिश तराहू, लमनिश तराहू। आगे मालहू, मा में अलिफ मद्दा, लाम को जल पड़ेंगे, हू में खींचेंगे, मालहू, फिल आखिरती, फिल आखिरती, आ में खींच रहे और रा को मोटा रखना, बाकी किसी को नहीं खींचना। मिन खलाक, मिन नून साकिन, नून साकिन के बाद हर्फ खा, तो यहाँ पर भी इख्फा करेंगे, इजहार करेंगे, ठीक है। सॉरी इख्फा नहीं, इजहार करना है, ठीक है। नून साकिन के बाद खा आ गया तो क्या पढ़ेंगे, मिन खलाक, क्या करना है, इजहार करना है। आगे देखिए, यहाँ काफ के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, यहाँ पर तौ बना हुआ है तो स्टॉप हो सकते हैं, तो काफ के ऊपर सुकून लाकर जब स्टॉप करेंगे तो कलकला करते हुए स्टॉप करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, मिन खलाक, 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 ख्वा को मोटा करके भी अदा करना है क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी कि खलाक। आगे वलबिस, वलबिस, बा हमजा ज़ेर, बी हमजा के ऊपर सुकून है ना, तो हमजा साकिना हो गया, और जहाँ पर भी हमजा के ऊपर सुकून आ जाए वहाँ पर आपने झटका देना है। वलबिस, वलबिस, सीन को सीटी की तरह अदा करना है। आगे मा शरऊ, मा में अलिफ मद्दा, अलिफ खाली है, उससे पहले ज़बर आ गया, शरऊ, शीन ज़बर शा, रा वाव ज़बर रो, यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर है, लिहाजा वावलीन का कायदा बनता है, नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे। आगे देखें, बाज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, अब यहाँ पर मद भी आ गया तो यहाँ पर 3 से 4 अलिफ खींचेंगे, और ये है मद्दे मुनफसिल। कौन सा मद है, मद्दे मुनफसिल, क्योंकि बिही एक अलग लफ्ज़ है और अंफुसहुम एक अलग लफ्ज़ है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल हो गया, लिहाजा खींचना है 3 से 4 अलिफ। उसके बाद हमज़ा को नून से मिलाएंगे और यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद हर्फ फ़ा आ गया तो यहाँ पर इख्फा करना है। क्या करेंगे, इख्फा। उसके बाद सीन ज़बर सा, हा मीम पेश हुम, अंफुसहुम, यहाँ देखें, वलबिअस मा शरऊ बिही अंफुसहुम। समझ आ रही, पहले मैंने यहाँ पर झटका दिया हमज़ा साकिना का, अलिफ मद्दा किया, शरऊ में रा को मोटा रखना है, मोटा रखते हुए जल्द पढ़ना है क्योंकि वावलीन हो रहा है, यहाँ बिही में खींचेंगे, मद्दे मुनफसिल हो रहा, अंग में इख्फा हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर नाक में छुपाएंगे आवाज़ को। फिर फूसाहुम, इसे जल्द वलबिअस मा शरऊ बिही
अनफुसहुम। आगे लौ कानू, लौ जल अदा करेंगे, वाव साकिन, उससे पहले ज़बर आ गया यानी कि वावलीन हो गया, नरमी के साथ जल्द अदा करना है। का में अलिफ मद्दा कर रहे हैं, अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर। नू में वाव मद्दा कर रहे हैं, वाव साकिन, उससे पहले पेश, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। लौकानू, लौकानू, लौ को जल्द, कानू को खींचना है। यालमून, यालमून, मुंह में खींचेंगे, वाव मद्दा हो रहा, बाकी कहीं नहीं खींचना। आइन को प्रॉपर निकालना है और नहीं निकलता तो इसके खूब मश्क करना है। तो क्या पढ़ेंगे, पूरी आयत को देखें। वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। तो आयत नंबर 102 होता है कंप्लीट, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो घबराना नहीं है, बल्कि इसकी खूब मश्क करनी है और सीखना है। वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए पर अच्छे तरीके से पूरे समझ बूझ के साथ हमें सीखना, हर एक एक कायदे को तफसीली तौर पर समझना है। ऊपर से मैं एक बार तिलावत करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबऊ मा ततलु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ वज़ौजिहि वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। तो आयत नंबर 102 कंप्लीट होता है। बहुत ही खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के सिवा, अल्लाह अगर ना चाहे तो कोई काम नहीं हो सकता, तो अल्लाह ने चाहा तो आज कंप्लीट किया हम लोगों ने। और काफ़ी लंबी आयत है, अब तक की सबसे लंबी आयत है ये। जब से हम लोगों ने सूरा बकरा शुरू किया है तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है तो ज़्यादा बड़ा होता था, 3-4 लाइन होता था, 5 लाइन होता था, लेकिन ये टोटल 9 लाइन का हम लोगों ने आयत नंबर 102 मुकम्मल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है जो इस काम को चला रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा करे और जितने भाई बहन सीख रहे हैं उनको सीखने में उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनकी मेहनत को कबूल फ़रमाए, मेरी भी मेहनत को कबूल फ़रमाए। जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको भी अजर और सवाब से नवाजे और वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से ख़ुद भी सीखे और शेयर भी किया करें। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों का आपको अजर ज़रूर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे दुआओं में याद रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अल्लाह का कलाम है, इसे लाइक करना
جیسے آپ ویڈیو دیکھنا شروع کریں تو لائک کر دیا کریں، لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو لائک کیا کرے، شیئر بھی کرے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔